حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک بات منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلے، مکہ کی وادی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں پر حضور کو ایک اونٹ پسند آیا، سرخ اونٹ اس کو کہا جاتا ہے، حضور کو پسند آیا۔ وہ جس بندے کے پاس تھا وہ مسلمان نہیں تھا، حضور کو پسند آ گیا، آقا علیہ السلام نے اس سے بات کی، اس سے اونٹ خرید لیا، سودا طے ہو گیا۔ تو فرمایا بھی بات یہ ہے کہ میں اونٹ خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، یا کوئی خرید و فروخت کے ارادے سے تو نہیں نکلا تھا، میں تو ایسے ہی، تو اب میں پیسے نہیں لے کر آیا، تم یہاں رکو، میں بھی جاتا ہوں، پیسے لے کر آؤں گا، سودا تمہارا میرا طے ہے، میں پیسے دوں گا اور اونٹ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب حضور آئے، وہ کھڑا تھا، تو اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر اسے کہا اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں اب تو بیچ دیا ہے۔ کہا کس کو بیچا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو بیچا ہے۔ اس نے کہا کتنے میں؟ اتنے میں سودا ہوا ہے، میں ڈبل دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس سے 2 گنا پیسے دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میرا تو سودا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتا، جب سودا ہوا، جب تم سے خرید و فروخت ہوئی تو کوئی اور بھی تھا، کوئی اور دیکھنے والا سننے والا؟ اس نے کہا نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ لینے کے لیے آئیں گے تم مکر جانا، تم کہنا میں نے دیا ہی نہیں، اور اگر وہ کہیں کہ دیا ہے میں نے خریدا ہے تو کہنا کوئی گواہ دیں، گواہی لے کر آئیں۔ اب حضور واپس تشریف لائے، حضور نے اونٹ کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا جی کون سا اونٹ؟ فرمایا جو تیرا میرا سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ فرمایا بھی تو نے بیچا ہے، اتنے میں نے خریدا ہے، تیرا میرا سودا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا بھی ہوا ہے۔ اس نے کہا جی ایک بات بتائیں، آپ کی شریعت میں اگر اس طرح کسی سودے میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو پھر شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا بھی جو مدعی ہے وہ 2 گواہ پیش کرے۔ اس نے کہا جی پھر آپ مدعی ہیں تو آپ 2 گواہ پیش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ جب اونٹ خریدا اور بیچا گیا اس وقت کوئی تیسرا ہمیں دیکھنے سننے والا نہیں تھا، ہمارے قریب کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی پھر یا تو گواہ پیش کریں یا میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں بیچا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی نا اتنی وقت میں دیر میں کچھ اور لوگ جمع ہو گئے، اور ان لوگوں میں حضور کے صحابہ بھی تھے، اور ان صحابہ میں ایک حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے غلام بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ ساری بات سنی نا اور یہ بات گواہوں تک پہنچی، اب جب بات وہاں عجیب معاملہ ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ان کا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور آپ نے اونٹ خریدا ہے اور اتنے میں خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب یہ گواہی دی نا تو وہ سمجھ گیا، اب اس کو تو نہیں پتا تھا نا یہ تو وہ غلام ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کی اور حضور کو مان لیا، انہوں نے تو کبھی دلیل ہی نہیں مانگی، یہ تو حضور سے محبت کرنا جانتے ہیں بس۔ اس نے وہ اونٹ دیا، حضور نے اونٹ پکڑ لیا، پیسے دیے۔ جب لوگ جانے لگے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نے، لوگ بھی چلے جانے لگے واپس مڑے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، آواز دی، فرمایا لوگوں رک جاؤ۔ لوگ رک گئے۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو مخاطب کیا، فرمایا خزیمہ یہ بتاؤ کہ جب میں نے اونٹ خریدا اس نے بیچا، نہ تو نے سنا نہ تو نے دیکھا تو تو نے گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی حضور ہم نے تو آپ کے کہنے پر رب کی گواہی دے دی، یہ اونٹ کیا ہوتا ہے؟ حضور اونٹ کیا ہوتا ہے؟ حضور آپ نے کہا رب ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے کہا حضور ہے۔ حضور ہم نے آپ کو مانا، اب کائنات میں جس کو آپ منواتے جائیں گے یہ غلام مانتے جائیں گے۔ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے تو اپنی محبت صرف اور صرف حضور کے لیے کی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرا پیارا ہے، ہم نے اس کے آگے گردن کو جھکا دیا۔ میرے سونیاں من موڑیاں، میرا تن بدن تیرے واسطے، میری سوچ وچ تیرے تذکرے، میرا ہر سخن تیرے واسطے، میرا چین تو تے قرار تو، میرا شان میرا وقار تو، تیرے دشمناں نال دشمنی، تیرا ہر سجن میرے واسطے۔ حضور نے جس سے حضور نے محبت کی، غلاموں نے اس سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو بڑی بات ہے نا کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو،
جن جن لوگوں نے حضور سے محبت کی اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ تو بڑی بات ہے نا کہ حضور کسی کے بارے میں فرما دیں کہ اس سے محبت کرنی ہے۔ کائنات میں اس دنیا میں غلاموں کا تو مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی زندگی حضور کے نام کی، حضور سے محبت کی، غلام تو اس کے بھی قدموں میں سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج فقیہی اثر ہمارے دلوں میں کیوں بستے ہیں؟ آج محدث اعظم پاکستان کا پیار ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ آج تاجدار کوٹلی کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ آج داتا صاحب کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ خواجہ غلام فرید ہمارے سر کا تاج کیوں بنے؟ یہ سارے کے سارے غلام، یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے، وجہ صرف ایک ہے، انہوں نے اپنا تعلق حضور سے جوڑا، حضور کے قدموں میں سر جھکایا، کائنات نے ان کے قدموں میں سر جھکا دیا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے